الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس وقت مختصر تقریباً 25 منٹ یا اس کے قریب بات کرنی ہے، اور پہلی بار آپ کے یہاں حاضری ہوئی ہے، اگرچہ بنیاتم والوں سے دوستی بہت پرانی ہے. ایک بات، جب آدمی سوچتا ہے بولنے کے لیے تو کیا بولے، یہ اس کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ سوچے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایسا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو معاملہ رکھتے ہیں اور جو معاملہ کرتے ہیں، اس پر اگر نظر ڈالی جائے تو بات کرنا بہت آسان ہوتا ہے. بات کریں ہم اللہ کی، بات کریں ہم اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ جو معاملہ ہے اس کی، اور بات کریں ہمارا جو معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اس کی. ہمارے زمانے میں ایک مسئلہ ہے، اور کہہ سکتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر، اور وہ ہے دین یا ایمان پر استقامت کا، مضبوطی سے جمے رہنے کا. چونکہ ایک بات تو پہلے سے ہے، ہر زمانے میں ہے، رہتی آئی ہے، کہ انسان پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، مشکلات کا شکار ہوتا ہے، تو وہ شیطان اس کو بہکاتا ہے. یہ پہلے سے ہوتا آیا. پریشانیوں میں شیطان انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. پریشانیاں ہر زمانے میں آئی ہیں. ہمارے زمانے میں شیطان ہی کے نمائندوں نے ایک تحریک چلا رکھی ہے جس کو سینکڑوں برس ہو گئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ انسانوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہر چیز کو جاننا اور سمجھنا تمہارا حق ہے، ماننا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ باقاعدہ ایک مہم ہے. یہ میں ویسے ہی الزام نہیں لگا رہا ہوں کسی پر، آپ حالات کا مطالعہ کریں. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں، اللہ سے کا انکار کرتے ہیں یا مذہب کا انکار کرتے ہیں، آسان زبان میں کہہ لیں کہ ایتھسٹ ہیں، یا اسی ٹائپ کے جو بھی لوگ ہیں، آپ ان کی چیزوں کو پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ ان کی کوشش ہے کہ انسان سے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جاننے کی کوشش کرو، ماننے کی نہیں. تمہارے پاس عقل ہے تو تمہیں جاننا چاہیے، ہر بات کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں جو بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے اسے رد کر دینا چاہیے، اس کا انکار کر دینا چاہیے. یہ تمہارا حق ہے. تو اس کی وجہ سے مسئلہ زیادہ کھڑا ہو گیا ہے، ایمان کا اور دین کا.
ظاہر بات ہے کہ جب ایک بات سمجھائی جاتی ہے تو لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے بات، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ فطری بات ہے، یہ نیچرل ہے کہ صاحب ہمیں سمجھنا چاہیے اور سمجھ میں نہ آئے تو ماننے کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ یہ بات 100% غلط ہے۔ حد یہ ہے کہ اس دنیا میں، جس کو آپ سائنس کی دنیا کہہ سکتے ہیں، جس میں کہنا چاہیے سائنسی سوچ اور ہر چیز کو سائنٹیفک انداز میں سمجھنے کا فیشن جاری ہے، اس دنیا میں سائنس کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آدمی بغیر سمجھے مانتا ہے، آج بھی مانتا ہے، مگر وہ سائنس کے نام پہ بتائی جاتی ہیں اس لیے مان لیتا ہے۔ مذہب کے نام پہ بتایا جائے تو وہ کہتا ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے ہم نہیں مانیں گے۔ یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے، انسان اگر اسی عقل کو استعمال صحیح طور پر کر لے جو اللہ نے دی ہے اس کو، تو اس کی سمجھ میں ایک بات بہت آسانی سے آ سکتی ہے کہ عقل میری ہے، یعنی مجھے دی گئی ہے، میرے اندر ہے، اور مجھے اور بھی کچھ صلاحیتیں دی گئی ہیں۔ مثلا دیکھنے کی صلاحیت ہے، سننے کی صلاحیت ہے، بولنے کی ہے، وزن اٹھانے کی طاقت ہے وغیرہ۔ تو آدمی غور کرے کہ میرے اندر جتنی صلاحیتیں ہیں، کیا ان کی کوئی حد، لمٹ، کوئی کیپیسٹی مقرر ہے یا وہ لامحدود ہے؟ میں نظر ڈالتا ہوں تو جہاں تک سامنے صاف جگہ ہو کیا مجھے نظر آ جاتا ہے؟ 10 کلومیٹر پر کوئی آدمی کھڑا ہے کیا میں پہچان سکتا ہوں؟ میں سنتا ہوں تو میرے سننے کی ایک حد ہے، یہاں سے آدھا کلومیٹر پر جو آوازیں ہو رہی ہیں مجھے تو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ آواز ہے، تو میرے سننے کی ایک حد ہے، میرے بولنے کی ایک حد ہے، میں آواز سے بولتا ہوں، میری آواز ایک حد تک جاتی ہے، اس سے آگے نہیں جاتی۔ تو انسان یہ دیکھے کہ اگر میری یہ صلاحیتیں محدود ہیں، ان کی ایک لمٹ مقرر ہے، تو میری عقل جو ہے وہ لامحدود کیسے ہو سکتی ہے کہ اس میں ہر بات آ جائے؟ اس کی بھی تو حد ہوگی نا کوئی۔ جب میں انسان ہوں، یہ بات اگر آسانی سے آدمی سمجھ لے تو مسئلہ آسان ہو جاتا ہے سمجھنا اور ماننا۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں اس تحریک کی وجہ سے ایمان جا رہا ہے۔ یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے، جذباتی بات نہیں ہے، سچائی ہے، بالکل معلومات ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے۔ اگر آپ موازنہ کریں گے تو 100 برس پہلے اگر ملکوں کی، کسی بھی ملک کی مردم شماری جو ہوتی ہے، آبادی، اس کا ڈاٹا آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ تو ملے گا کہ کوئی آدمی مسلمان ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی بدھسٹ ہے، کوئی پارسی ہے، کوئی یعنی مجوسی ہے، اور کوئی ہندو ہے۔ مطلب یہ کہ صحیح مذہب بھی ہے اور دیگر آسمانی مذہب بھی ہیں پرانے، اور شرک بھی ہے، لیکن لا مذہب نہیں ملے گا، کوئی مذہب نہیں، یہ نہیں ملے گا۔ یا ایک نیا مذہب چلایا گیا ہے اسی لامذہبیت کے لیے، ہیومنزم، انسانیت۔ آج کی مردم شماری کا ڈیٹا اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا مثلا مسلمان 12% ہیں، ہندو اتنے ہیں، عیسائی اتنے ہیں، اور 8% ایتھسٹ ہیں یا ہیومنزم کو ماننے والے ہیں مثلا۔ یہ ہو گیا اور بڑھ رہا ہے، اس پر محنت ہو رہی ہے، اور ہر مذہب کے ماننے والے جوان اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ تعلیم گاہوں میں اس پر محنت ہے، اور گویا یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے اس پر محنت ہے، اور شکار ہو رہے ہیں لوگ۔ تو ہمیں اس سے بچنا ہے اور اپنے بچوں کو بچانا ہے، ہمیں صحیح بات پر آنا ہے، صحیح بات کو سمجھنا ہے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانے بغیر چارہ نہیں ہے، اور جب یہاں سے بات شروع ہوگی
تو معاملہ آسان ہو جائے گا۔ یہ ایک واحد نقطہ ہے کہ ایک ایسی ہستی کو ماننا ہے جسے دیکھا نہیں ہے، اسے ماننا ہے۔ اگر آپ ایمانداری سے سائنس پڑھیں، یعنی صحیح نیت سے، تو سائنس کافی ہے اللہ تعالیٰ کو منوانے کے لیے۔ لیکن آج کی سائنس، آج کے سائنسدان آج کی اسی سائنس کو استعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے کے لیے۔ یہ مس یوز ہے سائنس کا، غلط استعمال ہے۔ تم نے جتنا دیکھا ہے دنیا کو ہم نے نہیں دیکھا۔ تم سے ہم جو سنتے ہیں وہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا اس کا پیدا کرنے والا۔ تمہاری بتائی ہوئی تفصیلات سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو ہم جب یہاں اس نقطے کو مان لیتے ہیں کہ اللہ موجود ہے اور اللہ ایک ہے، ایک کائنات کا خالق ہے، تو آگے کے سارے مسئلے آسان ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارا اس کے ساتھ جو رویہ ہے، ہم اس کے ساتھ جو برتاؤ کر رہے ہیں کہہ لیجئے، یا جو عمل کر رہے ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ جو کرتا ہے، اس کو سمجھنا بھی پھر آسان ہوگا اور ٹھیک کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ یہ بات جن لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی ہے ان کو استقامت مل جاتی ہے، پختگی مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت اختیار کی، جم گئے، مضبوط ہو گئے، اب ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی غم ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی سمجھے کہ صحیح بات کیا ہے۔ ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، کوئی نئی حدیث نہیں ہے مگر عام لوگ نہیں جانتے۔ میں گزشتہ جنوری کے مہینے سے 100-200 مرتبہ کم از کم بیانات میں سنا چکا ہوں۔ بالکل صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، اور وہ نقل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ حضور تو سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی سے نقل کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی الفاظ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے ہم سے، اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں، تو حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ یہاں سے بات شروع ہوئی ہے۔ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور تمہارے آپس میں بھی ظلم کو حرام کیا ہے، لہذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے جب میں غور کرتا ہوں کہ آگے کا جو مضمون ہے بظاہر اس سے اس کا بہت زیادہ جوڑ نظر نہیں آتا، آپ بھی دیکھ لیں گے، لیکن غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ انسان کے معاملات کو ٹھیک کرنے کی بنیاد یہیں سے پڑے گی، اس لیے کہ انسان ظلم کر کے اپنا نقصان کرتا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم تو طاقتور لوگ کرتے ہیں، حاکم لوگ کرتے ہیں، بھائی جن کے ہاتھ میں پاور ہے انہی کو تو موقع ہے ظلم کرنے کا۔ لیکن ایمانداری سے، بالکل صحیح طور سے آپ اگر سوچیں اور سمجھیں اور غور کریں تو پتہ چلے گا کہ شاید ہم میں سے کوئی بھی ظلم کرنے سے باز نہیں آتا۔ ہم سب کے نامہ اعمال میں ظلم لکھا ہوا ہے۔ کیسے؟ ظلم کہتے ہیں کسی بھی ناحق معاملے کو، جس کے ساتھ آپ برتاؤ کر رہے ہیں، جو حق نہیں ہے وہ برتاؤ کر رہے ہیں تو ظلم ہے، انصاف نہیں کر رہے تو ظلم ہے۔ تو اپنے معاشرے پہ نظر ڈالیں، گھروں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، کمپنیوں میں، اسکولوں کالجوں میں، پڑوس میں، رشتہ داروں میں، جن جن لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے ان کے ساتھ کیا رویہ ہے۔ میں سوچتا ہوں اور لوگوں سے پوچھتا ہوں، بے تکلف پوچھتا ہوں، آپ بھی غور کیجئے گا۔
برا نہ مانیے گا، گھروں میں کیا رویہ ہے ان تمام لوگوں کا جو دیندار ہیں. بھئی یہاں تو سب دیندار ہی بیٹھے، داڑھیاں سفید ہیں ہماری، جن کے بچوں کی شادیاں ہو گئی میں ان سے پوچھتا ہوں کبھی کبھی کہ آپ کا اپنے گھر میں کیا رویہ ہے. کیا اکثر مسلمان یہ نہیں کرتے کہ ان کے بیٹے اور بہو کے درمیان جب اختلاف ہوتا ہے تو ان کا ووٹ ہمیشہ بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ گھروں میں یہی ہو رہا ہے نا. بیٹی اور داماد میں کوئی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ بیٹی کے ساتھ ہیں، بلکہ جذباتیت کے ساتھ بیٹی کا ساتھ دیتے ہیں. کیا آپ یقین دلا سکتے ہیں اس بات کا کہ آپ کا بیٹا ہمیشہ صحیح بات کرتا ہے، کبھی غلطی نہیں ہوتی اس سے؟ ہمیشہ بہو کی غلطی ہوتی ہے. اور بیٹی ہمیشہ صحیح ہوتی ہے، داماد کبھی صحیح نہیں ہوتا. ذرا سوچنے کے وقت یہ بھی سوچئے گا کہ اس کا الٹا بھی جواب دینا پڑے گا نا. کہیں آپ کی بیٹی بہو ہے، کہیں آپ کا بیٹا ہے جس کے ساتھ بہو ہے. انصاف کہاں ہے؟ اس کا نام انصاف تو نہیں ہے. لیکن میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ 99% گھروں میں یہی ہوتا ہے. ہمارے گھر میں ہماری جو بیوی ہے، یعنی بڑی عمر والوں کی، وہ جو ساس بن گئی ہمارے گھر میں، وہ بہت اچھی ساس ہے، بہو خراب آئی ہے. اور جہاں ہماری بیٹی گئی ہے وہاں ساس خراب ہے. سب کو ساس خراب مل جاتی ہے اور ادھر بہو خراب مل جاتی ہے. پتہ نہیں کیا بات. اچھا بالکل یہی مسئلہ ان کے ساتھ ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں ادھر والے. کیا ہے آخر یہ بات؟ مجھے بتائیں سوچ کر، کیا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ جن مسلمانوں کو قرآن میں حکم دیا گیا تھا، ویسے ہی نہیں سرسری بات ہے، قرآن کی آیت میں ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرنی ہے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی ناانصافی کر رہے ہیں. بلکہ کچھ کیس ایسے بھی مل جائیں گے، اچھے خاصے مل جائیں گے، 2-4 نہیں زیادہ مل جائیں گے، کہ جہاں سکی اولاد میں بھی انصاف نہیں ہے. ایک بیٹے کی مالی پوزیشن اچھی ہے، ایک کی کمزور ہے، ان دونوں میں جب اختلاف ہوتا ہے تو والد کا ووٹ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ جو بیٹا پیسے والا ہے، اکثر اس کے ساتھ ہوتا ہے. میں تو یہی دیکھ رہا ہوں. کبھی کبھی اس کا الٹا ہوتا ہے. انصاف نہیں ہم لوگوں کے مزاج میں. کوئی آدمی ہمارا پارٹنر ہے، کئی سال پارٹنر رہا، بہت اچھا رہا، لڑائی ہو گئی. لڑائی ہونے کے بعد کبھی سنا ہے کوئی یوں کہتا ہو کہ وہ فلاں آدمی جو ہے، آدمی تو ٹھیک ہے، بس میرا معاملہ اس سے بگڑ گیا، کوئی ایسی بات نہیں. سنا اس طرح کہتے ہوئے؟ جب ہمارا معاملہ خراب ہو گیا تو وہ دنیا کا سب سے برا آدمی ہے. یہ ناانصافی ہے یا انصاف ہے؟ بتائیے. ہر جگہ یہ ملے گا. میں ڈرتا ہوں سوچتا ہوا کہ جب مسلمانوں کا یہ معاشرہ ہے اور احساس بھی نہیں ہے تو کیا ایسی قوم کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ حکومت دے سکتے ہیں؟ یہ تو ظلم کی انتہا کر دیں گے لوگوں کے ساتھ. کیا کریں گے آخر؟ جو اپنے گھر والوں میں انصاف نہیں کرتے، 5 آدمی ہیں گھر میں، ان میں انصاف نہیں کرتے تو 5 کروڑ یا 50 کروڑ میں انصاف کریں گے؟ خراب بات ہے نا. صورتحال اچھی نہیں ہے. لہذا صحیح ہے اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں یہ بات فرمائی، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر بھی ظلم مارا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کرے وہ ظلم نہیں بنے گا. پھر بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو تم ظلم سمجھتے ہو میں وہ نہیں کرتا، تو تم بھی نہ کرو. تم تو بنتے ہو، تم تو خدا بھی نہیں ہو. اس کے بعد میں جلدی پوری حدیث کر دوں. یا عبادی اللہ کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم. اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں. ہدایت میں دیتا ہوں، تو مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم. اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں. مجھ سے مانگو میں کھلاؤں گا.
یہ ہمیشہ یاد رکھو، تمہارا کاروبار تمہیں نہیں کھلاتا، تمہارا پیسہ تمہیں نہیں کھلاتا، میں کھلاتا ہوں، ضرورتیں میں پوری کرتا ہوں۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک بے لباس ہے سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس دوں گا، مجھ سے مانگو سب کچھ، میں ہوں دینے والا۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا فاستغفرونی اغفر لکم، اے میرے بندو اے میرے بندو تم دن اور رات خطائیں کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، اور میں سارے گناہ بخشتا ہوں، اگر تم مجھ سے معافی مانگو تو مجھ سے معافی مانگو، میں بخشوں گا، میں معاف کروں گا، میں مغفرت کروں گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اپنی تھوڑی سی شان بتائیں۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اے میرے بندو اگر تمہارے اول سے آخر تک سارے انسان، آدم سے قیامت تک، اور سارے جنات، سوچے کتنی تعداد، سب کے سب تم میں سب سے بڑے متقی آدمی کی طرح بن جائیں، جیسے گویا محدثین نے باقاعدہ لکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سب بن جائیں، سارے انسان اللہ تعالیٰ کو اتنا ماننے والے اور اللہ کی اتنی عبادت کرنے والے بن جائیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرماتے ہیں کہ میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اس کی وجہ سے میری شان بڑھ جائے، میری طاقت بڑھ جائے، میرا ملک بڑھ جائے، ایسا نہیں ہوگا، میں پہلے ہی اتنا بڑا جتنا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ مِّنكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِن مُلْكِ شَيْئًا، اور اگر یہ سارے کے سارے اول آخر جن و انس سب کے سب تم میں بدترین نافرمان آدمی کی طرح بن جائیں تو میری طاقت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، میں جتنا طاقتور ہوں اتنا ہی رہوں گا۔ اس کے بعد فرمایا یہی الفاظ ہیں، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل واحد منکم مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، اگر یہ سارے کے سارے جن کی تعداد کھربوں تو ہے، ان کھربوں تو انسان ہی ہیں، یہ جنات کتنے ہوں گے، سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور سب اپنی اپنی خواہش کا سوال کریں، جو چاہتے ہیں وہ مانگیں۔ ذرا غور کریں ہم کیا کیا چاہتے ہیں، سب کچھ مانگ لیں اور میں ہر ایک کو دے دوں جو وہ مانگ رہا ہے، سب کو دے دوں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا خزانہ خرچ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاس جو کچھ ہے اس میں اگر اس کو کمی کہو تو ایسی کمی آئے گی جیسے ایک سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکال لیا جائے تو سمندر کے پانی میں جو کمی آئے گی، آپ سوچ رہے ہیں ایک سوئی کو اگر ایک گلاس پانی میں ڈال کے نکالیں تو کوئی کمپیوٹر بتائے گا کہ کتنا کم ہوا؟ ایک بوند بھی خرچ نہیں ہوتی ایک سوئی کے بھگونے میں۔ تو گلاس کی بات نہیں ہو رہی، سمندر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے خزانے میں ایسی کمی بھی اگر اس کو کمی کہو تو یہ ایسا فرق پڑے گا۔ اس کے بعد فرمایا یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا علیکم فاوفیھا ایاکم، یہ تو تمہارے اعمال ہوتے ہیں، میں سب کو جمع کر لیتا ہوں اور تمہیں لوٹا دیتا ہوں۔ بہت ڈرانے والا جملہ ہے۔ تمہارے پاس جو کچھ آتا ہے وہ تمہارا اپنا کیا ہوا ہوتا ہے، تمہارے اعمال کہیں غائب نہیں ہوتے، میں جمع کر لیتا ہوں
تمہیں لوٹا دیتا ہوں۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، تو جو بھی آدمی خیر پائے، اچھائی پائے، اسے چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، اور جو اس کے علاوہ کوئی چیز محسوس کرے تو اپنے آپ کو برا کہے، مجھے برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو ملامت کرے۔ آپ ذرا سوچیں اس حدیث کے مضمون کو، اور بار بار سوچیں، ذرا لمبی حدیث ہے مگر اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بھی بتائی ہے اور ہماری اوقات بھی بتائی ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہیں، اور پھر ہم یہاں اپنا جو رویہ ہے وہ کیسا ہم نے بنا رکھا ہے۔ شاید ہم نے اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے خدا بنا رکھا ہے، ہم ذرا ذرا سی نعمتیں ملنے پر بڑائی کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کسی کے پاس علم آ جاتا ہے تو وہ دوسروں کو حقیر یہ سوچ کر سمجھتا ہے کہ میں بڑا عالم ہوں۔ ہم میں سے کسی کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ دوسروں کو یہ سمجھ کر چھوٹا سمجھتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے، میں پیسے والا ہوں۔ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ دنیا کے اندر سب کام اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ بندہ اپنے معاملات کو ٹھیک کرے تو معاملہ ٹھیک ہے، گڑبڑ کرے تو نقصان اسی کا ہے، اللہ کا یا اللہ کے دین کا یا اللہ کی ذات کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے۔ ایک چیز اور کہہ کر بات ختم کرتا ہوں۔ شروع میں کہا تھا میں نے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا رویہ اور ہمارے ساتھ اللہ کا معاملہ۔ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں گننا مشکل ہے، مشکل کیا ناممکن ہے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی بڑا مالدار ہے اس پر اللہ کی نعمتیں گننا مشکل ہے، اور جو غریب آدمی ہے اس پر ذرا کم ہے، ایسا نہیں ہے۔ کسی کے پاس دنیا کی دولت نہیں ہے، وہ بھی گن نہیں سکتا اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو۔ تو یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، جبکہ اللہ بالکل بے نیاز ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہے کہ اگر سارے کے سارے نافرمان بن جائیں تو اللہ کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے شکایت ہے۔ یہ مضمون ہم نے پڑھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم کے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ کیا یہ پتہ چل سکتا ہے، یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے یا نہیں؟ کوئی ایسا ٹیسٹ ہے جس سے پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے یا نہیں؟ تو وہاں سے جواب ملا کہ ان سے کہہ دو اگر یہ اپنے دل میں مجھ سے راضی ہیں تو میں بھی ان سے راضی ہوں۔ بظاہر بات آسان لگ رہی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا، لیکن اگر اپنا عمل دیکھیں تو خطرناک بات ہے۔ کون ہے ہم میں سے جو واقعی اللہ تعالیٰ سے پوری طرح راضی ہے؟ شکایتیں ہیں دل میں، فلاں کو تو اللہ نے اتنا دیا، ہمیں کچھ بھی نہیں دے رکھا ہے، فلاں کا کاروبار تو اللہ تعالیٰ خوب چلا رہے ہیں، ہمارا چل ہی نہیں رہا ہے، فلاں کے ایسے بچے ہیں ہمیں نہیں دیے ہیں، فلاں کا ایسا گھر ہے ہمارا نہیں ہے۔ یعنی ہر وقت نظر شکایت پر ہے، کمی پر ہے۔ جو دیا ہے اس پر نظر نہیں ہے۔ جو دیا ہے اللہ نے اس کا آپ سے حق ادا ہوتا ہے؟ جب نہیں ہوتا تو پھر آدمی کو سوچنا چاہیے۔ یہی تو ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہاں خوش ہیں۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے واقعتاً خوش ہے پھر یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ بھی اس سے خوش ہوگا۔ ہم لوگ راضی نہیں ہوتے، ہم لوگ تو اپنی مرضی پوری ہونے پر راضی ہوتے ہیں، بس اس کے علاوہ ہمارے راضی ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ہم نے دکان شروع کی، ہمارے حساب سے دکان میں روزانہ اتنا پروفٹ ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہو رہا تو ہم راضی نہیں ہیں۔ ہم نے کوئی کاروبار شروع کیا، ہمارے مطابق نہیں چلا تو ہم راضی نہیں ہیں۔ ہم نے کوئی ارادہ کیا سفر کا، ہمارا وہ سفر نہیں ہو پایا، فلائٹ مس ہو گئی، کچھ اور ہو گیا، عذر پیش آ گیا، ہم راضی نہیں ہیں، ہم تو ناراض ہیں فوراً۔ ہمیں خیال بھی نہیں آتا کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ جب اللہ کے حکم سے ہوا ہے تو ہمیں راضی ہو جانا چاہیے، نہیں ہوتا، ہم پریشان ہیں۔
اور یہ ہماری پریشانی کی سب سے بڑی بنیاد ہے. آپ ذرا غور کیجئے رک کر یہاں پر کہ اگر ہم لوگ یہ مزاج بنا لیں، اپنے کرنے کا کام کریں، سبب اختیار کریں، کوشش کریں اچھائی کے لیے، کوئی پابندی نہیں، لیکن نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، اور اگر اللہ کی طرف سے ہماری مرضی کے خلاف کام ہو جائے تو بھی راضی ہو جائیں کہ ٹھیک ہے، بس اللہ نے جو دیا بہتر ہے، جو اللہ نے کیا وہ ٹھیک ہے. اس پر راضی ہونے کی عادت ڈال لیں تو جینا بھی آسان ہو جائے گا، مرنا بھی آسان ہو جائے گا، زندگی آسان ہو جائے گی. ہم نے سب کچھ مصیبت بنا رکھا ہے. ایک اسلامی تاریخ میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا، نام آتا ہے بہلول. ان کو بہلول مجنوں کہا گیا ہے، پاگل. لگتا یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں کچھ تھے، اس طرح سے دیوانے سے لگتے تھے. ہارون رشید وغیرہ کے زمانے میں تھے شاید. ان کو دیکھا ایک آدمی نے تو اس نے سلام کیا اور خیر عافیت معلوم کی کہ کیا حال ہے بہلول صاحب. تو بہلول صاحب کہنے لگے کہ ایسے آدمی کا حال کیا پوچھتے ہو جس کی مرضی کے مطابق ساری دنیا کا کام چل رہا ہے. سمجھ میں آئی؟ اپنے لیے کہہ رہے ہیں، یعنی ہمارا کیا حال پوچھتے ہو. میں تو مطلب ایسا آدمی ہوں کہ جس کی مرضی کے مطابق ساری دنیا کا کام چل رہا ہے. اس نے کہا کیا مطلب؟ ساری دنیا کا کام آپ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے؟ کہ ہاں بالکل. اس نے کہا کیسے؟ کہ یہ بتاؤ ساری دنیا کا کام اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں؟ کہاں یہ تو صحیح ہے، اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. کہنے لگے میں اللہ کی مرضی میں راضی ہوں، لہذا سب میری مرضی کے مطابق. کتنا شاندار فارمولہ ہے زندگی کو آسان بنانے کا. بس یہی عرض کرنا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کر لیں، اللہ کا ہمارے ساتھ جو معاملہ ہے اس پہ نظر ڈال لیں، اور ہمارا جو اللہ کے ساتھ معاملہ ہے اس پہ نظر ڈال لیں تو آخرت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور دنیا کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی. اللہ مجھے اور آپ کو سبھی کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.